بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کا ایک بڑا برننگ ٹاپک اور بڑا ایک عجیب و غریب ایشو چل رہا ہے 72 حوروں والا، کہ 72 حوریں ہوں گی، اور پھر اس میں کچھ لوگ دفاعی پوزیشن پر بھی ہیں کہ صاحب وہ 72 ملیں گی، وہ جیسے شرما سے رہے ہیں دنیا میں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور کیسے ہم جواب دیں، اور پھر مجاہدین کو ملیں گی، کس کو ملیں گی کس کو نہیں ملیں گی۔ پھر کچھ علماء کی طرف سے اس طرح کی باتیں آئیں کہ وہ ضعیف روایت ہے یا صحیح ہے۔ دیکھیں، ہم کو ان روایتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ روایتیں کس درجے کی، ہم ایک اصولی بات کہہ رہے ہیں۔ اول تو یہ کہ مجاہدین کے بارے میں جو کچھ آتا ہے تو وہ کوئی آتنکوادی یا کوئی لڑنے والے نہیں، بلکہ جہاد کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ انصاف کا بول بالا کرنے والے، جو انصاف کے لیے جو لوگ جد و جہد پیش قدمی اور کریں، وہ ایک وہ ایک جہاد کی شکل میں شامل ہے۔ جہاد کا گویا سب سے بڑا جو عنصر اور اس کی ماہیت میں شامل ہے کہ دنیا میں انصاف کو قائم کرنا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ 72 جو حوروں والا مسئلہ ہے، یہ اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں بنیادی طور پر دو باتیں آپ سمجھ لیجئے، بجائے یہ کہ ہم اس میں حدیث پر بحث کریں۔ یہاں سوال اس کا ہے کہ یہ کون لوگ کہتا ہے؟ بھائی یہ مسلمان کہہ رہے ہیں، باقی حالانکہ دوسرے مذاہب میں بھی ہزار حوروں کا تذکرہ ہے کہ وہ نام حور ہونا صحیح کچھ اور ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے اندر بھی یہ باتیں، اور مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب جن کو ماشاءاللہ بڑا اس سلسلے میں درک حاصل ہے، ان کی ایک ویڈیو بھی گردش میں ہے کہ بعض کتابوں میں غیر مسلموں کی وہاں پر 1000 حوروں کا تذکرہ ہے، اس پر بھی ہمیں وہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف اس بات کو کہنا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ایک بات۔ دوسرے کہ اگر اس پر کسی کو اشکال ہونا چاہیے، کسی کو اعتراض ہونا چاہیے، تو جو مسلم عورتیں ان کو احتجاج کرنا چاہیے کہ صاحب ہماری انسلٹ ہے۔ دوسرے لوگوں کو اس میں کہنے کا کیا حق ہے؟ بھائی مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان عورتوں کو اعتراض کرنا چاہیے، حالانکہ وہ تو بیچارے نہیں کر رہے ہیں کوئی اعتراض۔ اب رائے مسئلہ ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، دو ہی باتیں۔ اگر وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو پھر ان کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی ہمارا عقیدہ ہے، ملے نہ ملے آپ سے کیا لینا دینا؟ آپ سے مراد یہ کہ جو اعتراض کرتے ہیں بھائی جب نہیں مل رہا تو تم اپنا خاموش بیٹھو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملے یا نہیں ملے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا۔ سوال اس کا ہے کہ جب ہم اس بات کی عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کو عقیدہ ہی نہیں تو آپ کو پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ آپ خاموش بیٹھیے نا، ہم کہیں 50 ملے سب، آپ سے کیا لینا دینا؟ آپ سے مراد ہے کہ جو معترضین ہیں، تو اگر صحیح ہے یہ تو پھر آدمی اس کو مان لے، غلط ہے تو پھر پرابلم کیا ہے؟ بھائی جو چیز غلط ہے، جن کے اعتبار سے غلط ہے ان کو تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر جنت و جہنم اور آخرت، تو ہمارا عقیدہ ہے، تو ہم ان تمام چیزوں کو فیس کرنے کے لیے اور کیسے کیا کریں ہم عمل کر رہے ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ اپنا انجوائے کرے نا، کیا لینا دینا اس کو؟ جس کو یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا، تو اس کو دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہوگا اور ایسا ہوگا ایسا ہوگا، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کو زندہ ہی نہیں ہونا، تو اس کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی وہ اپنا خوش رہے نا۔ ہاں اگر اس کو بھی ڈر ہے کہ واقعی زندہ ہونا ہے تو پھر وہ اسی مذہب کو مان لے، وہ اسی عقیدے کو مان لے۔ تو اب دو باتیں ہیں، یا تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو آگے اپنا لیں، فالو کر لیں، اور اگر غلط ہے تو ان کا اعتراض پھر کسی منع کریں۔ جب غلط ہے تو پھر تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے اس پر اگر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے تو مسلم عورتوں کو کوئی احتجاج کرنا چاہیے، حالانکہ الحمدللہ وہ تو مطمئن ہے۔ دوسرے لوگوں کو اعتراض کا حق اس لیے نہیں بنتا کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر آپ کو ہمارے عقیدے سے اتفاق نہیں ہے تو آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر ہمارے عقیدے سے اتفاق ہے تو آپ پھر ہمارے عقیدے پر بحث کریں یا ہمارے عقیدوں کو اپنا لیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل یہ بحث چل رہی ہے، یہ صرف ایک مدعا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بھائی مل رہی ہے نہیں مل رہی، جن کو یہ ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں، جنت ہے ہی نہیں، حوریں ہے ہی نہیں، تو ان کو پرابلم کیا ہو رہی ہے نا؟ اس کا مطلب وہ اپنے عقیدے میں کچے ہیں، صاف مطلب ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں کچے ہیں، یا وہ شک میں ہیں۔ ہم الحمدللہ اپنے عقیدے میں پکے ہیں اور ہم مطمئن ہیں، تو اس لیے کسی کو اعتراض کا حق نہیں بنتا، ہمارے عقیدے پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔ جیسے ہم کسی دوسرے کے عقیدے پر تنقید نہیں کرتے، بھائی تمہارا عقیدہ چاہے وہ عیسائیت کا ہو، یہودیت کا ہو، بدھزم کا ہو، ہندوازم کا ہو، جو ان کا عقیدہ ہو وہ اپنے عقیدے کو خوش رہیں، ہم اس پر کوئی اعتراض تو نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں آواگمن ہوگا، کبھی مسلمانوں نے اعتراض کیا؟ بھائی ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ آواگمن کو تم جانو، تمہارا کام جانے۔ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، وہ کہتے ہیں ٹھیک بھائی تمہارا عقیدہ ہے، تم جانو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تو اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور ایسا ہونا ایسا ہونا ہے، تو ہم کو آزاد چھوڑ دیا جائے نا۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اگر اس کو غلط سمجھتے ہیں تو وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور اگر صحیح سمجھتے ہیں تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم صحیح سمجھ رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعتاً اگر یہی ہوا جو مسلمان کہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ان کو توجہ دینا چاہیے کہ اگر صحیح وہ سمجھتے ہیں تو واقعی ان کو سوچنا چاہیے کہ صحیح سمجھتے ہیں، پھر صحیح بات کو پھر فالو کریں اس کو۔ تو اس لیے یہ صرف ایک ایسا مدعا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم بس آخر میں یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ان شریروں کی فتنوں سے محفوظ رکھے۔